السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواحد صدیقی۔ جی دوستو، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بات بتلائی تھی کہ صلہ رحمی کیا ہوتا ہے، اسی طریقے سے قطع رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جب ہم بنیادی چیزوں کو جانیں گے، بیسک چیز کا جب ہمیں نالج ہوگا تو یقیناً جو آگے کی باتیں ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم رشتے کیسے نبھائیں، اس کے اندر ہم جانیں گے کہ رشتوں کی قدر کریں، یعنی رشتوں کی قدر کرنا ہم سیکھیں، رشتوں کی قدر کریں، اور رشتوں کی قدر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ رشتوں کی ناقدری نہ کریں، کیونکہ لوگ اس زمانے میں رشتوں کو بھول چکے ہیں، لہٰذا وہ لوگ رشتوں کی ناقدری کرنے لگتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے، سیریل نمبر بائی نمبر، یعنی سیریل نمبر میں، اور اس کے اندر بتلائیں گے کہ رشتے، یہ جو رشتے ہیں یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے یہ چیز ہمارے لیے، اور یہ رشتوں کی جو قدر ہے آدمی کو ہمیشہ کرنی چاہیے اور زندگی میں کرنی چاہیے۔ موت کے بعد تو آدمی کو احساس ہوگا، ہے کہ نہیں، لیکن رشتوں کی جو قدر ہے، وہ رشتے جو ہے یہ ہمیشہ کام آتے ہیں، اور زندگی ہی میں ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں نا، ایک وٹامنز ہیں، سمجھ گئے، ایک طریقے کی طاقت ہے جن کے بغیر آدمی جو ہے اپنی پوری جوانی گزار سکتا ہے، لیکن یہی جب آدمی جوانی کے بعد جو بڑھاپے کی عمر کو جاتا ہے تو اس زمانے میں، اس ایام میں جو ہے آدمی کو رشتوں کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اس وقت رشتے ہی کام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آدمی بوڑھا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے اگر آدمی مرتا بھی ہے تو اس وقت یہ رشتہ دار ہی کام آتے ہیں، دوسرے لوگ کام نہیں آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رشتوں کی قدر کریں۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر کہ آج ہم لوگ سوشل میڈیا کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو 3000 اگر کسی کے پاس 3000 فیس بک فرینڈز ہیں، یا اسی طریقے سے وہ شخص 20 واٹس ایپ گروپ کا ایڈمن ہے، یا اسی طریقے سے 10,000 ٹویٹر فالوورز ہے، یوٹیوبر ہے وہ، یا اس کے بہت اچھے سبسکرائبرز ہیں، لیکن جب اسی شخص کا جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو دیکھنے ICU میں دیکھنے کون جاتا ہے؟ صرف آپ دیکھیے گا کہ جب یہی شخص جس کے اتنے فالوورز ہیں، اتنے فین فالوورز ہیں، لیکن جب یہ بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو ICU کے باہر کس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ ICU کے باہر انہی کے قریبی جو رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہی ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور ان کی طبیعت یعنی صحت کے بحال کے لیے اور عافیت کے لیے ان کے رشتہ دار اور ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہی لوگ جو ہے دعا کرتے رہتے ہیں، اور ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب یہ ٹھیک ہوں گے، پھر ان سے ملاقات ہوگی۔ اسی لیے اس بناوٹی دنیا سے باہر نکلیے، یعنی یہ جو ہم نے جو سبسکرائبرز گین کر لیا، یا اسی طریقے سے اچھے فالوورز ہیں، یا ہم بڑے پد پر، بڑے منصب پر اگر پہنچ گئے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اتنے فین فالوورز ہیں، لیکن جب آپ پر سنکٹ آئے گی، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، کسی طریقے کی پرابلم میں آپ اگر پھنسیں گے تو اس وقت یہ رشتہ دار ہی آپ کو کام آئیں گے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر میں جو ہے رشتے، یہ جو ہمارے رشتے ہیں یہ درختوں کے مانند ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنی جو ہے درختوں کو، ضرورتوں کے خاطر درختوں کو ہم کاٹتے چلے جاتے ہیں، اور آخر کار ہوتا کیا ہے کہ آدمی کو جب دھوپ لگتی ہے اور گرمی کا احساس ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے آدمی گھنے سائے سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے درختوں کو کاٹ دیا، درختوں کو جو ہے انہوں نے کاٹ کر جلا دیا۔ تو اسی طریقے سے رشتوں کی حفاظت کریں، چاہے وہ خون کے ہو یا احساس کے ہو یا دل کے ہو، کسی بھی طریقے کے رشتے ہو، آدمی اس کو جو ہے سمجھے اور اس کو نبھانے کی کوشش کرے۔ اور چوتھے نمبر پر جو بات ہم آپ سے کریں گے وہ ہے کہ پچھتائیں گے ایک روز کڑی دھوپ پڑی تو۔ جی، جب آدمی پر کڑی دھوپ پڑتی ہے تو آدمی جو اس وقت بات سمجھ میں آتی ہے آدمی کو کہ ہم نے جو محبت کے شجر کو کاٹ دیا ہے، درخت کو جو ہے کاٹ دیا، جو رشتے ہمارے پاس موجود تھے ہم نے اس سے ناطہ اور تعلق ختم کر لیا ہے،
قطع تعلق کر لیا ہے، جس کی وجہ سے جب آدمی سنکٹ میں اور مصیبت میں پڑتا ہے تو اس وقت وہ چیزیں ان کو کام نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے صرف تصویر میں نہیں، یعنی آج کل دیکھا جاتا ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ گروپنگ یعنی فیملی گروپ سیلفی لیتے ہیں یا اسی طریقے سے پکچر بناتے ہیں، اس کی البم بھی بنواتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں۔ صرف تصویر میں وہ لوگ جو ہے ساتھ رہتے ہیں، لیکن تکلیف میں جو یہ رشتہ دار کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جو مینرز ہیں، آپ کے جو ویوہار ہیں اور آپ کی جو عادت ہیں، آپ کا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہتر نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ رشتوں کو توڑنا نہیں، جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی جو لوگ توڑتے ہیں، جو رشتوں کو توڑتے ہیں، رشتوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، ان کی حویلیاں جو ہے ہر طرح کی چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی وہ حویلیاں ویران رہتی ہے۔ اور جو لوگ ایک دوسرے سے جڑ کر رہتے ہیں، اچھے اخلاق اپنے رشتے کو نبھاتے ہیں، تو وہ مرنے کے بعد بھی ان کے قبر جو ہے، ان کی جو قبریں ہیں وہ آباد رہتی ہے۔ اگر ہم رشتوں کی قدر کریں گے نا، تو پھر تصویر جو ہے، اگر رشتوں کی قدر نہیں کریں گے تو یہ جو تصویر میں ہم ایک ساتھ گروپنگ فیملی گروپ جو تصویر کشی کرتے ہیں، فوٹو لیتے ہیں، تو یہ کسی کام کی چیزیں نہیں ہیں۔ کہ اس لیے چاہیے کہ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور اچھی طریقے سے کرنی چاہیے، کیونکہ اس دنیا سے ہر ایک کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ پیچھے جو یعنی مر جانے کے بعد صرف حسرتیں ہوں گی، افسوس ہوں گی اور یادیں جو ہے رہ جاتی ہے کہ کاش ہم ایسا کر لیتے، لیکن ایسا ہم نے نہیں کیا۔ اور 8ویں جو بات ہم آپ سے کہیں گے وہ یہ کہ رشتہ داروں سے اگر لاکھ رنجشیں ہوں، تکلیف ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ میت کو غسل دینے، جب آدمی مر جاتا ہے تو غسل دینے اور کاندھا دینے اور قبر میں دفنانے کے لیے ہمارے رشتہ دار جن سے ہم نفرت کرتے رہتے، جن سے ہم نے تعلق ختم کر لیا ہے، وہی لوگ آتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے رشتہ داروں کے کسی بات پر اگر خفا ہو جاتے ہیں تو ملنا ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، سوچتے ہیں اور یہ سوچتے کہ کبھی ویسا موقع آئے گا تو دیکھا جائے گا، ہم جو ہے بات بن جائے گی، یعنی معمول حالات جو معمول پر آ جائیں گے۔ لیکن اسی سوچ میں انا کا مسئلہ لوگ بنا کر جو ہے یہ چیزیں زیادہ تر گاؤں میں دیکھا جاتا ہے، دیہات کے علاقوں میں، کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص سے اگر ناراض ہے کسی معاملے کو لے کر، تو اب وہ اس کی بیٹی کا یا اس کے بیٹے کا یا اس کے گھر کسی طریقے کے فنکشن کا یا خوشی کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ ظاہر سی بات اس کے ہاں خوشی ہوگی تو ہمیں انوائٹ کرے گا، ہمیں دعوت دے گا، اس پر جو ہے ملن جلن ہو جائے گا۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں آتی ہے، لہٰذا ان اپنے انا کے مسئلے کو اور انا کی جو ضد ہے اس کو دور کر کے رکھیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو رشتہ داروں کی قدر جس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ان تمام اور بھی باتیں ہیں، لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ اگر ہم رشتوں کی قدر کرنا چاہیں گے تو صرف ایک بات ہے کہ اگر ہم پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت بھی رشتہ دار ہمارے کام آتے ہیں، اور جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے رشتہ دار ہی کام آتے ہیں۔ باقی جو لوگ آپ کو صرف آپ کے مال کی وجہ سے یا آپ کے منصب کی وجہ سے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، وہ سب جو ہے دکھاوا ہوتا ہے، وہ صرف ایک دنیا کا دھوکہ ہے۔ لیکن جو حقیقی رشتے ہیں اور حقیقی تعلقات جو ہے وہ آپ کو خوشی کے وقت بھی نظر آئیں گے۔ حقیقی رشتہ دار جو ہے وہ آپ کو خوشی کے وقت بھی اور غمی کے وقت بھی، پریشانی یعنی ہر ایام میں، ہر زمانے میں وہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور آپ کے ساتھ وہ شانہ بشانہ، کندھے سے کاندھے ملا کر جو وہ آپ کے ساتھ تمام مسائل کا جو حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم نے بتلایا کہ رشتوں کی قدر کریں، کہ اگر ہم رشتوں کی قدر کریں گے تو اس کے کیا بینیفٹ ہیں، بینیفٹ کیا ہے، اور رشتوں کی ناقدری کریں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہم نے بتلائی کہ اگر آپ رشتوں کی قدر کرتے ہیں تو یہی لوگ آپ کے ہر دکھ اور سکھ جسے کہتے ہیں سب میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اگر آپ رشتوں کی قدر نہیں کریں گے تو یہ لوگ بھی آپ سے بچھڑ جائیں گے، اور جب یہ لوگ بچھڑ جائیں گے تو آپ اکیلے ہو کر رہ جائیں گے، کسی کام کے نہیں۔ امید ہے کہ دوستو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔